دی ہے، ہم نے تجھے عہدے بھی دیے ہیں، ہم نے تجھے بلند مقام بھی دیا ہے، ہم نے تجھے تاج و تخت بھی دیا ہے، ہم نے تجھے مال و دولت بھی دیا ہے، ہم نے تجھے جائیداد و زمین بھی عطا کی ہے، مگر یاد رکھ قیامت والے دن ہم نے تجھے نہ تیرے تاج و تخت کے ساتھ بلانا ہے، نہ تیری حکومت کے ساتھ بلانا ہے، نہ تیری زمین و دولت کے ساتھ بلانا ہے، توجہ میری طرف رکھنی ہے، نہ تجھے تیری زمین و دولت کے ساتھ بلانا ہے، نہ تیرے بلند مرتبے کے ساتھ تمہیں بلانا ہے، نہ تیری ہم نے جو تجھے بہادری دی ہے اس بہادری کے ساتھ بلانا ہے، جو اتنے تجھے ہم محل تو نے کھڑے کر لیے ہیں، بنا لیے ہیں، نہ ہم نے تجھے ان محلوں کے ساتھ بلانا ہے۔ اللہ اگلی آیت میں انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے کہہ رہا ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تجھے قیامت والے دن تیرے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ انسان ہم تجھے تیرے امام کے ساتھ بلائیں گے، عظمت دی ہے، اپنی عظمت کو پہچان، توجہ کریں، ایک تو عظمتاں تو تسمیہ ہے، اپنی عظمت کو پہچان کہ تیری عظمت کیا ہے، ہم نے تیرے لیے سواریوں کو مسخر کر دیا، یہ سواریاں بسیں، کاریں، ٹرین، جہاز نہیں، جنہیں اللہ نے مسخر کیا ہے، ان سواریوں کا نام ہے گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، توجہ کریں، گھوڑا ہے، خچر ہے، اونٹ ہے، گدھا ہے، یہ تیرے لیے اللہ نے ان سواریوں کو مسخر کر دیا ہے۔ میرے اللہ، انسان بھی تیری مخلوق ہیں، یہ جانور بھی تیری مخلوق ہیں۔ اللہ نے کہا خالق میں ہوں، مالک میں نے تمہیں بنا دیا ہے، خالق میں ہوں، مالک میں نے تمہیں بنا دیا ہے، رازق میں ہوں، مگر ان کو رزق تم دو گے، ان کو رزق تم دو گے، میں نے تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے سواریوں کو۔ میرے اللہ، وہ بھی تیری مخلوق ہے، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، یہ فرق کیسا رکھا کہ جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا، توجہ کیجئے گا، جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے تابع کر دیا، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کا فرما بردار بنا دیا۔ تم کہتے ہو تو گھوڑا چلتا ہے، تم کہتے ہو تو اونٹ بیٹھتا ہے، تم کہتے ہو تو خچر رک جاتا ہے۔ میرے اللہ، مخلوق تیری ہے، ایک مخلوق کو دوسری مخلوق کے تو تابع بنا رہا ہے، ماجرا کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں انسانوں کو سمجھا رہا ہوں، جب میں اپنی ایک مخلوق کو تیرے تابع بنا سکتا ہوں تو کیا تجھے امام کے تابع نہیں بنا سکتا؟ کیا میں تجھے امام کے تابع نہیں بنا سکتا؟ اللہ نے پھر اسی لیے تو کہا کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن ہم ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے، اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ یہ کسی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی سنی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کسی دیوبندی کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس آیت نے تو پوری حدیں بھی ختم کر دی۔ نہ کسی عیسائی کا مسئلہ ہے، نہ کسی یہودی کا مسئلہ ہے، نہ کسی کافر کا مسئلہ ہے، نہ کسی مشرک کا مسئلہ ہے، بس جس پہ لفظ انسان صادق آتا ہے وہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا، وہ امام کے ساتھ بلایا جائے گا۔ ہم تجھے تیرے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ اب انسان تو خود غور کر کہ ہم نے تجھے اتنی فضیلت دی ہے، ہم نے تجھے اتنا مقام دیا ہے کہ اپنی مخلوق کو ہم نے تیرے تابع کر دیا ہے، مخلوق میری ہے، ان پہ حکم تیرا چلتا ہے، ہم نے تجھے
اتنی عظمت دی ہے، اب تو خود سوچ کہ تو اتنی عظمت والا ہے تو تیرا امام کتنی عظمت والا ہوگا۔ پھر امامت کا مسئلہ یہ ہے، امام بنانا ہمارا کام نہیں ہے، نبی بنانا ہمارا کام نہیں ہے، خلیفہ بنانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ نے دو مقامات پہ ارشاد فرمایا، انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ قرآن ہے، ہم نے تجھے لوگوں کا امام بنا دیا۔ تو پتہ چلا کہ امام ہم نہیں بنا سکتے، ہمارا کام ہے ماننا، ہمارا کام ہے ماننا، بنانا ہے اللہ کا کام۔ پھر جب پہلا خلیفہ بنایا اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو قرآن کی یہ دونوں آیت، توجہ میری طرف رکھنی ہے، قرآن کی یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ خلیفہ بھی اللہ بناتا ہے، امام بھی اللہ بناتا ہے، کیونکہ ہمارے بنانے میں نقص ہوگا، اللہ کے بنانے میں نقص نہیں ہوگا۔ ہم ہر 5 سال بعد ملک کا وزیر اعظم بناتے ہیں، بناتے ہم ہیں، پھر ایک ماہ گزرتا ہے، اسی کو جسی کو ہم نے چنا تھا اسی کو گالیاں دینے لگ گئے، اسی کو گالیاں دینے لگے، جسے ہم نے چنا تھا اسی کو ہم گالیاں دینے لگے۔ ہمارے انتخاب میں نقص ہوتا ہے مگر اللہ کے انتخاب میں نقص نہیں۔ اللہ جسے بناتا ہے اسے کمال بناتا ہے، اسے کامل و اکمل بناتا ہے۔ الیکشن گزرے نے پچھلے سال، ہر پارٹی دیکھے آئے نے، پی ٹی آئی دے آئے نے، نون لیگ دے آئے نے، پی پی دے آئے نے، اور ہی پتہ نہیں کتنی پارٹیاں نے، ساریاں پارٹیاں دے آئے نے، مگر جن کو آپ نے چنا ہے 2 مہینے نہیں گزرے اسی کو برا بھلا بھی کہا کہ ووٹ ہم نے دیے ہیں، چنا اسے ہم نے ہے، اب یہ ہمارے کام ہی نہیں کرتا۔ جسے تو دنیا میں چنے وہ تیرے کام دنیا میں نہیں کرے گا، تو جس کو قیامت کے لیے چنے قیامت میں اس نے جنت تجھے کیسے دینی ہے، جنت کیسے دینی ہے۔ میرے چوتھے مولا سے کسی نے پوچھا، توجہ کرے، مولا ملائکہ افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ ملائکہ افضل ہے یا انسان افضل ہے؟ تو میرے چوتھے مولا مولا سجاد علیہ السلام نے کہا کہ اللہ نے ملائکہ کو عقل دی ہے، خواہش نہیں دی۔ اللہ نے ملائکہ کو عقل دی ہے، خواہش نہیں دی۔ اللہ نے جانوروں کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دی، مگر اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے، خواہش بھی دی ہے۔ اگر انسان عقل پہ چلے گا تو ملائکہ سے افضل ہو جائے گا، اگر انسان عقل پہ چلے گا تو ملائکہ سے افضل ہو جائے گا، اگر خواہش پہ چلے گا تو جانوروں سے بدتر بن جائے گا، جانوروں سے بدتر بن جائے گا۔ اگر جاگ رہے ہو تو جملہ کہنے لگا ہوں، غدیر عقل کا نام ہے، سقیفہ خواہش کا نام ہے۔ غدیر عقل کا نام ہے، سقیفہ خواہش کا نام ہے۔ عقل پہ چلو گے تو ملائکہ سے افضل، جب تم ملائکہ سے افضل ہو تو امام بھی ایسے کو مانو جو کم از کم جبرائیل کا استاد تو ہو، کیونکہ امام ماننا ہم نے یہاں ہے، کام قیامت والے دن لینا ہے۔ انسان تو اپنی فضیلت کو پہچان کہ تیری فضیلت کیا ہے، جب تو اپنی فضیلت کو پہچانے گا پھر اللہ نے کہا ہے کہ میں نے تیرے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا ہے،
کہ تیری اتنی فضیلت ہے، تیرا اتنا مقام ہے، تو تیرا امام کیسا ہونا چاہیے؟ مسئلہ امامت کا شیعہ سنی کا نہیں ہے، جس پہ لفظ امام صادق آئے، جس پہ لفظ امام صادق آئے، بسم اللہ، جس پہ لفظ امام صادق آئے، انسان صادق آئے، اس کے لیے امامت کا مسئلہ ہے۔ اس لیے ایک شخص نے میرے پاک نبی سے پوچھا، اللہ کا نبی، علی اور حسین میں فرق کیا ہے؟ توجہ کرے، علی اور حسین میں فرق کیا ہے؟ رسالت امام وہ ہے جو اپنی مرضی سے کچھ بولتا ہی نہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو اللہ کہتا ہے وہی میرا نبی بول دیتا ہے۔ جب اللہ کے کہنے کے علاوہ وہ کچھ بولتا ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کے کہنے کے علاوہ کچھ کرتا ہی نہیں۔ جو اللہ کہتا ہے وہی میرا نبی بول دیتا ہے، جو اللہ کہتا ہے وہی میرا پاک نبی کر دیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں میرے پاک نبی کی عظمت بیان کی۔ عظمت کیسے بیان کی؟ اللہ نے کہا ما محمد الا رسول، میرا محمد کچھ نہیں ہے، وہ صرف اللہ کا رسول ہے، وہ صرف اللہ کا رسول ہے۔ اللہ نے یہاں